بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی نادی علی مظہر العجائب تجد ہونا لکا فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ثم الصلاة والسلام علی رسولہ المبین الملقب بطہ ویاسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم فی سورۃ النمل بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان محترم اور بزرگان قوم و ملت، خداوند کریم اپنی بابرکت کتاب قرآن مجید میں اپنے بندے کو اور اپنی مخلوق کو متوجہ کرانا چاہتا ہے کہ میرے بندو، میں کون ہوں اور تم کون ہو یہ سمجھ لو۔ میں وہ ہوں کہ جس نے تمہیں خلق کیا۔ میرا اور تمہارا جو رابطہ ہے وہ خالقیت کا رابطہ ہے۔ تم مخلوق ہو، میں خالق ہوں، تم مرزوق ہو، میں رازق ہوں۔ تو جب تک تم اس رابطے کو نہ سمجھو گے کہ تمہارے درمیان اور میرے درمیان رابطہ کیا ہے، اس وقت تک تم کسی راہ نجات تک پہنچ نہیں سکتے۔ اسی لیے خداوند کریم نے کہا کہ عزیز من، میری مخلوق ذرا غور تو کر، میں نے آسمان کا شامیانہ بنایا تیرے لیے، میں نے زمین کا فرش بچھایا تیرے لیے۔ میں وہ ہوں کہ جس نے تجھے شکم مادر میں ضائع ہونے سے بچایا۔ میں وہ ہوں کہ جس نے تجھے شکم مادر میں بھی رزق پہنچایا۔ میں وہ ہوں کہ جس نے تجھے اعضاء و جوارح سے نوازا۔ میں وہ ہوں کہ جس نے تجھے آنکھ جیسی نعمت دی۔ میں وہ ہوں جس نے تجھے کان جیسی نعمت دی۔ میں وہ ہوں جس نے تجھے زبان جیسی نعمت دی۔ میں وہ ہوں کہ جس نے ہاتھ جیسی نعمت دی۔ میں وہ ہوں کہ جب تجھے ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل ہونے کا رابطہ تجھے پتہ نہیں تھا، میں نے تجھے قدموں سے نوازا تو تو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے لگا۔ ذرا غور تو کر، اور میں نے کبھی بھی تجھ سے ان نعمتوں کو چھینا نہیں۔ میں نے تجھے آنکھ دی، تو نے شکر ادا نہ کیا۔ میں نے تجھے زبان دی، تو نے شکر ادا نہ کیا۔ میں نے تجھے ہاتھ دیے، تو نے شکر ادا نہ کیا۔ میری رحمانیت تو دیکھ، میرا غنی ہونا تو دیکھ، میرا کریم ہونا تو دیکھ۔ میں نے کبھی ان تمام نعمتوں کو تجھ سے سلب نہ کیا، بلکہ تو نے
شکر ادا نہ کیا تو نہ کیا، بلکہ میں خالق ہوں، میں نے تجھے زبان دی، تو نے شکر ادا نہ کیا، میں نے نہیں چھینا۔ لیکن اب جو یہ بندے ہیں جو شکر ادا نہیں کرتے، زبان دی خدا کا شکر ادا نہیں کیا، کان دیے خدا کا شکر ادا نہیں کیا، آنکھوں جیسی نعمت دی خدا کا شکر ادا نہیں کیا۔ خدا نے کیا کہا ان لوگوں کے بارے میں؟ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ اندھے ہیں، یہ بہرے ہیں، یہ گونگے ہیں، یہ تمہاری طرف لوٹ کے آنے والے نہیں ہیں۔ تو کیا واقعی وہ بہرے تھے؟ واقعی وہ گونگے تھے؟ واقعی وہ نہ سننے والے تھے؟ نہیں عزیزان محترم، بظاہر دیکھ رہے تھے، بظاہر بول رہے تھے، بظاہر سن رہے تھے، لیکن قرآن مزاج خداوندی بتانا چاہتا ہے کہ سن لے بندے، خدا کی نظر میں ہر بولنے والا نہیں، خدا کی نظر میں ہر سننے والا نہیں، خدا کی نظر میں ہر دیکھنے والا نہیں، بلکہ خدا کی نظر میں دیکھنے والا وہ دیکھنے والا ہے جو وہ دیکھے جو خدا دکھلانا چاہتا ہے۔ خدا کی نظر میں سننے والا وہ سننے والا ہے جو وہ سنے جو خدا سنانا چاہتا ہے۔ خدا کی نظر میں بولنے والا وہ بولنے والا ہے جو وہ بولے جو خدا بلوانا چاہتا ہے۔ اب عزیزان محترم، یہاں پر دو پہلو بنے۔ ایک پہلو وہ بنا جس نے زبان کا شکر ادا نہ کیا، جس نے آنکھ کا شکر ادا نہ کیا، جس نے کانوں کا شکر ادا نہ کیا، اس کے لیے خدا نے کیا کہا؟ سمن بکمن عمی فہم لا یرجعون، اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، یہ تمہاری طرف لوٹ کے آنے والے نہیں ہے۔ دوسرا گروہ کون سا ہے؟ جس نے آنکھ کا شکر ادا کیا وہ دیکھ کر جو خدا دکھلانا چاہتا ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہے جس نے وہ بولا جو خدا بلوانا چاہتا ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہے جس نے وہ سنا جو خدا سنوانا چاہتا ہے۔ اب جب انسان اس معراج کی منزل پر پہنچا کہ وہ سننے لگا جو خدا سنانا چاہتا ہے، وہ دیکھنے لگا جو خدا دکھلانا چاہتا ہے، وہ بولنے لگا جو خدا بلوانا چاہتا ہے، اب اسی لمحے خدا نے کہا بندے میرے سن لے، اب تو وہ دیکھنے لگا ہے جو میں دکھانا چاہتا ہوں، تو تیری آنکھ نہیں بلکہ عین اللہ ہے۔ اب تو وہ بولنے لگا ہے جو میں بلوانا چاہتا ہوں، تیری زبان نہیں بلکہ لسان اللہ ہے۔ سن لے میرے بندے، اب تو وہ سنتا ہے جو میں سنانا چاہتا ہوں، اب تیرے کان نہیں بلکہ اذن اللہ ہے۔ صلوات بھیجو محمد والے محمد پر۔ اب خدا نے کہا میں نے تجھے نعمت دی، میں نے تجھے اعضاء و جوارے دیے، آنکھ جیسی نعمت، کان جیسی نعمت، ہاتھ جیسی نعمت، ان تمام نعمتوں کے بعد میں نے تجھ سے کبھی ان نعمتوں کو چھینا نہیں۔ لیکن انسان کیا ہے؟ دنیا کی سرگرمیوں میں مبتلا ہے، کبھی زوجہ کی نعمتوں میں مبتلا ہے، اور یہ بھی نعمت خدا کی دی ہوئی ہے، کبھی والدین کی نعمتوں میں مبتلا ہے، کبھی بچے کے چکر میں ہے، کبھی اپنے دوستوں کے چکر میں ہے، لیکن خدا کو فراموش کیا ہوا ہے۔ خدا کہنا یہ چاہتا ہے اگر تجھے دوست سے تعلق رکھنے رکھ، لیکن اس میں مجھے شامل کر، اس صداقت میں مجھے شامل کر، اس لیے کہ جب تو دوست کی دوستی میں، اس کی صداقت میں مجھے شامل رکھے گا تو یہ شکرانہ نعمت صداقت ہے۔ تو اپنی زندگی کے ہر لمحے میں مجھے شامل رکھ، اور جب تو شامل رکھے گا تو میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا، چھیننے والا تو میں تب بھی نہیں جب تو نے ناشکری کی۔ اب عزیزان محترم، دنیا کا ہر بندہ کبھی صداقت میں، کبھی ابویت میں، کبھی ابنائیت میں گرفتار ہے اور خدا کو بھولا بیٹھا ہے۔ اب جب وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے، سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، باپ والا دروازہ بند، بھائی والا دروازہ بند، زوجہ والا دروازہ بند۔ اب یہ جب سارے کے سارے جو دروازے اس نے بنائے تھے اپنے ذاتی تعلقات کی بنیاد پر، جب وہ یہ کہہ رہا تھا یہ نوکری اگر میں نہ کرتا آج میں اتنا بڑا آدمی نہ بنتا، اگر میں وہاں پر نوکری نہ کرتا ہوا ہوتا میرے پاس اتنے پیسے نہ ہوتے، اگر میرا باپ فلاں نہ ہوتا میں اس مقام و مرتبت پر نہ پہنچتا۔ وہیں پر خدا ٹوکنا چاہتا ہے، ذرا غور تو کر بندے، یہ تجھے نوکری کے ذریعے دولت دینے والا کوئی نہیں، تیرا خدا ہے۔
یہ تجھے باپ کے ذریعے رتبہ دینے والا کوئی نہیں، تیرا خدا ہے۔ یہ صداقت کے ذریعے تیری حفاظت کرنے والا کوئی اور نہیں، تیرا خدا ہے۔ لیکن جب یہ انسان مشغول ہو گیا دنیا میں، اب خدا نے کیا کیا؟ دولت والے دروازے بند کر دیے، ابویت والے دروازے بند کر دیے، اخوت والے دروازے بند کر دیے، زوجیت والے دروازے بند کر دیے۔ اب جب یہ سارے کے سارے دروازے بند ہوئے، اب انسان اکیلا ہے، تنہا ہے، کوئی نظر نہیں آتا جو اس کی مدد کرے۔ اب ایسے مقام پر جا کر وہ کہتا ہے اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ۔ خدا وہی ٹوکتا ہے، گھبرانا نہیں میرے بندے، تو نے مجھے بھولا تھا، میں تجھے نہیں بھولا ہوں۔ بس جیسے ہی تیرے اوپر حالت اضطرار طاری ہو تو مجھے پکار، میں جواب دوں گا، تیرے تمام ہموم و غم کو رفع کر دوں گا۔ بس شرط یہ ہے کہ میرا بندہ بن کے رہے۔ سلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ اور جب انسان کا رابطہ اس کے خدا سے بنتا چلا جائے گا، ایسا نہیں ہے کہ اگر انسان کا رابطہ اس کے خدا سے بن جائے، خدا کے ساتھ بننے لگے تو آزمائش میں گرفتار نہیں ہوتا، نہ وہاں معیار خدا نے بدل دیے ہیں۔ جو خدا کا نافرمان ہے اس کے لیے کچھ معیار ہے، جو خدا کا نافرمان نہیں ہے، اس کا شاگرد بندہ ہے، اس کے لیے بھی پیمانے ہیں۔ جتنی محبت خدا سے بڑھتی چلی جائے گی، جتنا رتبہ خدا کے ساتھ بنتا چلا جائے گا، جتنی قربت خدا کے ساتھ بنتی چلی جائے گی، اب آزمائش بھی ایسے ہی ہوتی چلی جائے گی۔ خداوند کریم کو جمال یوسفی سے محبت ہوئی، کہا یوسف تو میرا نبی ہے، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، لیکن ضروری ہے کہ آزمائش تیری بھی ہوگی، امتحان تیرا بھی ہوگا۔ اب قسم خدا کی اس آیت کا مضمون سمجھتے چلیے گا، اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ۔ اب خدا نے کہا نبی یوسف تو حسن کا مالک ہے، دینے والا میں ہوں، نبی ہے تو، نبوت دینے والا میں ہوں، تجھ سے محبت بھی کرنے والا میں ہوں۔ اب تو ذرا آزمائش کے پیمانوں پر کھڑا ہو کر اتر، میں تجھے اور بلند کرنا چاہتا ہوں۔ اب جناب یوسف آزمائش میں مبتلا ہوئے، اور آزمائش کیسی؟ 11 بھائی مل کر 12ویں بھائی کو کنویں میں ڈال رہے ہیں۔ کتنی بڑی آزمائش ہے جناب یوسف کی! 11 بھائی مل کر 12ویں بھائی کو کنویں میں ڈال دیا۔ جناب یوسف کنویں میں ہیں، سارے رابطے ختم ہوئے کہ نہیں؟ اخوت کا راستہ بند، ابوت کا راستہ بند، امیت کا راستہ بند، یہ سارے راستے بند ہو گئے۔ جناب یوسف نے ایک مرتبہ کہا ہوگا اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ۔ خدا نے کہا گھبرانا نہیں یوسف، ابھی بھیجتے ہیں جو تجھے نکال کر لے جائے گا۔ اور جناب یوسف کو کنویں سے نکلوایا، لیکن اب امتحان بڑھتا چلا گیا۔ اب جو اس کائنات کا نبی تھا وہ بازار مصر میں غلام بنا کر بیچا گیا۔ آزمائش کا پیمانہ دیکھیں، غلام بنا کر بیچا گیا۔ خدا کہتا رہا گھبرانا نہیں یوسف، تو مجھے یاد رکھ، کامیاب ہوتا چلا جائے گا۔ جناب یوسف بازار مصر میں بکے، غلام بن کر بکے۔ خدا نے بھی ایک معیار قرار دے دیا، تو کائنات کا نبی ہے، تجھے کوئی عام آدمی خرید نہیں سکتا، مصر کا بادشاہ خریدے گا۔ اور مصر کے بادشاہ نے خرید بھی لیا۔ بازار مصر سے اٹھ کر قصر مصر میں پہنچ گئے، اور قصر مصر میں جب پہنچے تو خواتین کی نگاہوں نے شکار کیا جناب یوسف کو، لیکن جناب یوسف شاکر بندہ، جناب یوسف صابر بندہ۔ اور خدا کہہ رہا ہے کہ یوسف گھبرانا نہیں، میں تیرے ساتھ ہوں۔ کچھ نے انگلیاں کاٹ لی۔ ایک خاتون جو مالکہ قصر مصر ہے، اس نے 7 دروازوں میں بند کیا جناب یوسف کو، اور خیانت کرنا چاہی۔ اب خدا نے کہا کہ یوسف کمالے
اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، دیکھیے جب بلانے والا تمام دل کی گہرائیوں سے خدا کو بلاتا ہے تو کس طریقے سے خدا تمام دشواریوں کو دور کر دیتا ہے۔ 7 دروازے ہیں، 7 کے 7 پر قفل لگا ہوا ہے، بس ایک مرتبہ دل کی گہرائی سے یا اللہ کہا جناب یوسف نے، 7 دروازے کھلے اور تہمت لگانے والوں نے تہمت لگائی کہ خیانت مالکہ نے نہیں کی ہے، جناب یوسف نے کی ہے۔ خدا نے کہا گھبرانا نہیں یوسف، تو نے ہمیں بلایا ہے، ہم اس بچے کے ذریعے گواہی دلوائیں گے جو کائنات کے اعتبار سے بول نہیں سکتا۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر۔ کہ تو مجھے یاد رکھ، گھبرانا نہیں یوسف، میرے ساتھ چلتا جا، کن مع اللہ ینصرک، تم اپنے تمام اعمال کو، اپنی ذات کو، اپنے نفس کو خدا کے ساتھ ڈال دو۔ اب مدد کرنا اس کا کام ہے۔ اب خدا امتحان لے رہا ہے، میں کہوں گا خداوند کریم اتنے بڑے امتحان لیے تو نے، 11 بھائیوں کے ذریعے 12ویں بھائی کو کنویں میں ڈلوایا، ایک یوسف جیسے نبی کو بازار میں بکوایا، ایک یوسف جیسے نبی کے اوپر تہمت لگانے والی نے لگایا۔ معبود یہ کامیاب تو ہو گئے ہیں، سجن تک پہنچ گئے ہیں، آخر تحفہ کیا دے گا؟ کا مرتضی بتا دیتے ہیں، ہم تحفہ بھی امتحان اور آزمائش کے اعتبار سے دیں گے۔ کہا سن لو، ہم تحفہ یہ دے رہے ہیں کہ جن بھائیوں نے جناب یوسف کو کنویں میں ڈالا تھا، معیار یوسف کا اتنا بلند کریں گے کہ وہ 11 کے 11 جناب یوسف کے سامنے سجدے میں نظر آئیں گے۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر۔ معیار تو دیکھے نا، انسان اپنی زندگی کے کسی بھی لمحے میں خدا کو فراموش نہ کرے، بس جہاں بھی مصیبتوں میں گرفتار ہو، بس ایک مرتبہ سر جھکانے کے بعد، اپنی غلطیوں کا اقرار کرنے کے بعد، اپنے ذنوب کا اقرار کرنے کے بعد، خدا میں مذنب ہوں، تو رحیم ہے، ایک مرتبہ نظر جھکا کے کہو تو یا اللہ، مدد کرنا اس کا کام ہے، تمہاری حفاظت کرنا اس کا کام ہے۔ جناب موسیٰ ہے، 70,000 بنی اسرائیل پوری قوم جناب موسیٰ کے پیچھے، دریا عبور کر چکے، صحرا میں پہنچے، کہا کھانے کو کچھ نہیں موسیٰ، دیتا کیوں نہیں کچھ کھانے کو؟ اب مجھے نہیں پتا کیا حالت طاری ہوئی تھی جناب موسیٰ کے اوپر۔ جناب موسیٰ نے اپنا عصا پتھر پر مارا اور مارنے کے بعد ایک دودھ دکھایا انہیں کہ دیکھو یہ کیڑا ہے، پتھر کے درمیان ہے، اس کے منہ میں سبز پتی ہے، تو جو خدا اس پتھر کے اندر اپنی مخلوق کو رزق دیتا ہے تمہیں کیوں نہ دے گا؟ صبر کرو، شکر کرو۔ کہا نہیں اب صبر نہیں ہوتا موسیٰ، اب ہمیں رزق چاہیے۔ اب جناب موسیٰ نے ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی، من و سلوہ نازل ہوا، ساری باتیں ہیں عزیزان محترم۔ اب تاریخ نے 2-3 سال کہہ لو یا 2-3 مہینے کہہ لو، اپنے آپ کو آگے بڑھایا، جیسی تاریخ آگے بڑھی اب وہیں پر قحط نازل ہوا۔ جناب موسیٰ پریشان ہے، بارش نہیں ہوتی۔ وہ قوم جو من و سلوہ کھا رہی تھی وہ جناب موسیٰ کے پاس آئی، آنے کے بعد کہتی ہے موسیٰ اپنے خدا سے دعا کر کہ بارش ہو، بارش نظر نہیں آتی، بارش نہیں ہوتی۔ اب جناب موسیٰ نے اپنے ہاتھوں کو خدا کے سامنے بلند کیا اور کہا خداوند کریم میں تیرا نبی ہوں، بارش نازل نہیں ہوتی۔ خدا نے ایک وحی کی کہ موسیٰ تیری 70,000 قوم کے درمیان ایک ایسا بندہ ہے جو 40 سال سے مسلسل مستمرن میرے سامنے گناہ کر رہا ہے، استمرار ہے اس کا گناہ کے اوپر، یہ وجہ بن رہی ہے کہ میں بارش کا نزول نہیں کرتا، بارش کا نزول نہیں کرتا۔ اب جناب موسیٰ کو جیسے یہ خبر ملی قوم کے درمیان آئے، اور قوم کے درمیان آنے کے بعد اما یجیب المضطر کا معیار دیکھیے گا۔ قوم کے درمیان آنے کے بعد جناب موسیٰ نے اعلان کیا کون ہے تم میں
کہ جو 40 سال سے استمرار کے ساتھ خدا کی نافرمانی کر رہا ہے، اب جو گناہ کر رہا تھا اسے پتہ چل گیا، کب وہ جو بھی ہے یہاں سے چلا جائے۔ اب جیسے اس نے یہ آواز سنی، اس کے کندھے کے اوپر ایک رومال پڑا ہوا تھا، اس نے اپنے رومال سے اپنے سر کو ڈھانپا، ڈھانپنے کے بعد کہتے خداوند کریم تو بڑا رحمان ہے، میں گناہگار ہوں، میری گناہوں کو معاف کر دے۔ اس نے اما یجیب المسترا کہا ہوگا، اللہم استغفرک یا رب۔ اب جیسے اس نے سر ڈھانپ کر یہ دعا کی اور استغفار کیا، خدا نے دعا فوراً قبول کی۔ اس نے آخری جملہ کہا، خداوند کریم اگر تو بارش نہ کرے گا میں رسوا ہو جاؤں گا۔ بارش کے قطرے نازل ہونے لگے۔ جناب موسیٰ نے دیکھا کہ یہ کیا، میں نے دعا مانگی، بارش نہ ہوئی، خدا نے کہا پہلے اسے باہر کر، ابھی کوئی باہر گیا بھی نہیں، دستے دعا کو بلند کیا، خداوند کریم ابھی کہہ رہا تھا کسی کو باہر کرو، کہا نہیں موسیٰ، میرے اس بندے نے توبہ کر لی، میں نے اجابت دعا کر لی، بارش کی دعا کی، میں نے برسا دی۔ کہا خداوند کریم آخر بتا تو وہ ہے کون؟ کہا موسیٰ جیسا نبی گستاخی کرنا چاہتا ہے، جب وہ میرا گناہگار بندہ تھا تب میں نے اس کا نام ظاہر نہ کیا، اب تو اطاعت گزاروں میں ہے۔ صلوات بھیج محمد والے محمد پر۔ اب تو وہ میرے اطاعت گزار بندوں میں ہے۔ اما یجیب المضطر۔ اب عزیزان محترم ایک مثال دی میں نے آپ کو نبی کی، ایک مثال دی میں نے آپ کو امتی کی، ایک ایسا نبی جو زمانے کا نبی ہے، ایک ایسا امتی جو جناب موسیٰ کے ساتھ اور جناب موسیٰ اس کے ساتھ۔ اب ذرا اس ماحول میں آئے کہ جس ماحول میں ہم بیٹھے ہیں، جہاں نبی نہیں ہے، امام ہے لیکن ظاہراً نہ امام ہمارے ساتھ ہے نہ ظاہراً ہم امام کے ساتھ ہے۔ اب یہاں پر اگر کوئی انسان خدا کے اوامر کو انجام دے، اس کے نواہی سے پرہیز کرے، تو اس کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ ہم نے دیکھا جو خدا کے قوانین سے دور ہوتا ہے اسے کیا کہتا ہے خدا؟ سمن بکمن عمیون فہم لا یرجعون، اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، تمہاری طرف کے لوٹ کر آنے والے نہیں ہیں میرے نبی، اپنے ٹائم کو ویسٹ نہ کرو، چھوڑ دو انہیں۔ لیکن اگر ایک ایسا بندہ جو خدا کے فرامین کی اطاعت کرتا ہو، خدا کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہو، جن راستوں سے روکا ہے اس سے رکتا ہو، اب اگر وہ اس زمانے میں ہو، اس کی کیا اوقات ہے، اس کا کیا معیار ہے خدا کے نزدیک؟ ایک حسن بصری نامی شخص امام محمد باقر علیہ افضل الصلاۃ والسلام کے پاس آیا، آنے کے بعد وہ سوال کرتا ہے، مولا ما حق المومن علی اللہ، مومن کا حق اللہ کے اوپر کیا ہے؟ امام محمد باقر نے جیسے یہ سوال سنا، ان صرفا وجہو او فقد صرفا وجہو، جناب امام محمد باقر نے اپنا منہ اس کی طرف سے پھیر لیا، وہ دوسری طرف آیا، سوال کیا ما حق المومن علی اللہ ہے، امام نے پھر چہرہ پھیر لیا، تیسری مرتبہ سوال کرتا ہے، مولا بتا دے ذرا ما حق المومن علی اللہ ہے، کہا بتا تو نہ چاہ رہا تھا کہ بتاؤں، بتانا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن اگر تیرا اصرار بڑھتا ہے تو سن لے، من حق المومن، من تبیزیہ ہے جو تمام حقوق میں سے کسی ایک چھوٹے موٹے حق کو بیان کرتا ہے۔ جناب امام محمد باقر کہتے من حق المومن علی اللہ ان لو قال لتلک النخلۃ اقبلی لاقبلت، کہ مومن کے حق اللہ کے اوپر ایسا ہے کہ اگر اس شجر سے کہے، اس درخت سے کہے کہ آ میرا احترام کر، تو وہ تمہارے پاس آئے گا بھی، تمہارا احترام بھی کرے گا۔ اب حسن بصری کہتے ہیں میں جواب سن رہا تھا، جواب سننے کے بعد جیسے میں نے مڑ کر دیکھا تو شجر اپنی جگہ سے اکھڑا، اکھڑنے کے بعد امام کے پاس آیا اور آ کر سلام کر کر واپس چلا گیا۔ سلام بھیج محمد والے محمد پر۔
انسان کو چاہیے کہ وہ شاکر رہے، کتنی بھی زیادہ مصیبتیں ہوں، مصیبتوں میں مبتلا ہو، بس کہتا رہے الحمدللہ الحمدللہ شکر للہ۔ جتنی بھی مصیبتوں ہیں، جتنی بھی مصیبتیں اس کے اوپر وارد ہو جائے، بس کہتا رہے الحمدللہ شکر للہ۔ اس کے بعد اس کا دامن پکڑنا اس خدا کے ہاتھ میں ہے جو مسبب الاسباب ہے، جس کی طاقت تمہاری طاقتوں کے ساتھ قیاس نہیں کی جا سکتی۔ اور اگر صبر اور شکر کا سب سے بڑا معیار اس کائنات میں دیکھنا ہو تو آ جاؤ کربلا میں۔ کربلا میں حسین نے شکر کا اور صبر کا مصیبتوں میں مبتلا ہونے کے بعد جو معیار دیا ہے وہ کائنات کا کوئی نبی نہ دے سکا، وہ کائنات کا کوئی امام نہ دے سکا۔ ہاں حسین کا معیار دیکھنا ہے، دیکھو صبح عاشور سے لے کر لیل تک، بلکہ عصر عاشور تک حسین لاشوں بلاشیں اٹھا کر لا رہے۔ خدا کہہ رہے خداوند کریم اگر تو اس حالت میں شکر ہے، اگر تو اس حالت میں خوش ہے کہ میں حبیب ابن مظاہر کا لاشا اٹھاؤں تو الحمدللہ میرے معبود، تو چاہتا ہے کہ میں عائزہ کی قربانی دوں تو الحمدللہ۔ ہاں باب ازا حسین کے شکر کا معیار تو دیکھیے۔ حسین کے شکر کا معیار اس وقت پتا چلا کہ جب دوپہر کے بعد جناب قاسم کا لاشا میدان میں پڑا ہوا تھا اور گھوڑے دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں دوڑ رہے تھے، اور حسین کے زبان پر شکوہ نمودار نہ ہوا بلکہ حسین کہتے رہے الحمدللہ شکرا للہ الحمدللہ شکرا للہ۔ حسین نے کہا اگر اس دین کو میرے معبود، اگر تجھے علی اکبر کے سینے کی ضرورت ہے میں سینہ دے دیتا ہوں۔ میرے معبود اگر تو یہ چاہتا ہے کہ جوان بیٹے کے سینے سے برچھی کا پھل نکالوں تو مجھے قبول ہے۔ اب جناب امام حسین نے الحمدللہ کہتے ہوئے برچھی کا پھل نکالا۔ ہاں رباب ازا الحمدللہ کہتے ہوئے علی اصغر کے گلے کا خون اپنی چلو میں لیا، لینے کے بعد منہ پر پھیرتے ہوئے کہتے ہیں الحمدللہ شکرا للہ۔ ہاں رباب ازا قیامت ہوئی اس وقت جب امام حسین آخری سلام کے بعد خیمے سے نمودار ہوئے، میدان قتال میں گئے، آخری حجت کو تمام کیا۔ تمام کرنے کے بعد اب جو حملہ کیا، الامان الحفیظ کی صدائے بلند ہوئی۔ انہی آوازوں میں ایک آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ پلٹا، اپنے رب کی طرف پلٹا، تو مجھ سے راضی ہے، میں تجھ سے راضی ہوں۔ اب حسین نے تلوار کو میان میں رکھا، اب بھاگی ہوئی فوج پلٹی، کسی نے تیر مارا، کسی نے تبر مارا۔ باب ازا مورخ لکھتا ہے کہ حسین کبھی زین پر سنبھل نہیں پائے، کبھی دائیں ہوتے ہیں کبھی بائیں ہوتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ یہ ضعف آ گیا تھا حسین میں اس لیے دائیں بائیں ہو رہے تھے۔ بعض مورخین نے لکھا نہیں نہیں، حسین میں ضعف نہیں آیا تھا، بلکہ کبھی دائیں طرف والے نیزہ حسین کو دائیں طرف مارتے تھے تو حسین بائیں طرف چلے جاتے تھے، کبھی بائیں طرف والے نیزے سے وار کرتے تھے تو حسین دائیں طرف چلے جاتے تھے۔ ہاں رباب ازا اب امام حسین گھوڑے کی زین پر نہ سنبھل سکے، اب اس ارادہ کیا کہ زین سے زمین کی طرف آئے۔ ادھر ماں نے اپنی آغوش کو سنبھالا، سنبھالنے کے بعد کہا آجا حسین میری آغوش میں آجا، میں نے تیرا مقتل اپنے بالوں سے صاف کیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔
میرے معبود جہاں بھی شان حیدر کرار ہے ان کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ میرے معبود سب سے اہم دعا تیری بارگاہ میں یہ ہے کہ جس خاص چیز کے لیے یہ عمل ہوا اور یہ عزاداری ہوئی، میرے معبود اس کو ارادتاً جس طریقے سے ارادہ کیا ہے تو بڑا ہی غفور و رحیم ہے، ان کی گناہوں کو معاف کرنے کے بعد ان کی توبہ کو قبول کر لے اور انہیں اس پریشانی سے بچا لے۔ میرے معبود تو بڑا رحمان و رحیم ہے، ہم میں جو بھی بیمار ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، ہمارے والدین کی عمر کو طولانی کر دے۔ میرے معبود سب سے بڑی دعا تیری بارگاہ میں یہ ہے کہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انت السميع العليم۔